میدان عرفات میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ وہ جو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور جب مزدلفہ میں تشریف لے آئے اور صبح کی نماز آپ نے وہیں پڑھی، وقوف فرمایا، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضور آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جاءنی جبریل آنفا، ابھی جبریل آئے تھے، مجھے خبر دے کے گئے ہیں کہ آپ کے امت کے میں نے جو حج پہ آئے ہیں ان کے مظالم بھی یعنی حقوق العباد بھی میں نے معاف کر دیے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں وہ خاص اسی سال تھا جس سال حضور کے ساتھ جو لوگ حج پہ آئے تھے، ورنہ اس کے بعد یہ حکم نہیں ہے، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ کسی کا 50 لاکھ چوری کر لیں یا قرضہ لے لیں اور کھا جائیں، حج پہ آ جائیں، معاف ہو جائیں گے؟ معاف نہیں ہوں گے، وہ دینے پڑیں گے۔ بہرحال اگر کسی کو گیس کی شکایت ہے، گیس خارج ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے رعایت ہے اسلام میں کہ وہ ایک نماز کا جب وضو کرے گا، مثلا عصر کے لیے وضو کیا، اب چاہے گیس خارج ہوتی رہے، مغرب تک وہ وضو ہے آپ کا، نماز پڑھیں، طواف کریں، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کریں گے۔ چائے ملا ہاں جی، چائے نہیں کیا؟ کون؟ عثمان بن کی چائے لیا ہے۔ بہت میٹھی ہے، پتہ نہیں کسی نے۔ مجھے 29 ذی القعدہ کو اگر آپ آئے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ 15 دن کا قیام حج پہ جانے سے پہلے ہو تو آپ مقیم ہیں نا، آپ تو ابھی 15 دن ہوئے نہیں اور آپ چل پڑے، پھر واپس جب آئیں گے پھر 15 دن کا قیام ہو تو آپ مقیم ہوں گے۔ میری اہلیہ کو حیض آیا، 3 دن بلیڈنگ ختم ہو گئی، انتظار کیا، دھبا نہیں لگا، پاک ہو کے عمرہ ادا کر لیا، اس دوران وہ پاک رہیں، دوپہر کو پھر حیض، براؤن لیکوریا کی طرح کا دھبا۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کی عادت کتنی ہے، کیونکہ کسی عورت کی عادت 4 دن ہے، کسی کی 3 دن ہے، کسی کی 7 دن ہے، کسی کی 8 دن ہے۔ اگر وہ عادت پوری نہیں ہوئی تھی، چاہے خون بند ہو جائے، اس نے حیض میں عمرہ کیا ہے، فوراً طواف لوٹائے، ورنہ دم دینی پڑے گی پاک ہو کر۔ اگر طواف کے دوسرے چکر میں ہم حتیم میں داخل ہو گئے، وہ طواف باطل ہو گیا، اس کے بدلے میں اور طواف کرو۔ حج کے دوران میں بڑے شیطان کو مارنے کے بعد واپس کب آئیں؟ جب ٹائم ملے۔ آپ نے کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرانا ہے، پھر غسل کر کے پھر طواف زیارت کے لیے آنا ہے۔ اگر حج کے دوران میں بڑے شیطان کو ہم نے کنکریاں مار لی، قربانی لیٹ ہو گئی، تو ہم دوسرے دن بغیر قربانی شیطان کو مار سکتے ہیں؟ مار سکتے ہیں۔ شیطان کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ آپ مارتے رہیں، جب قربانی ہو جائے تو بال کٹائیں۔ اگر طواف دور سے شروع کیا، درمیان میں شارٹ کر لیا، مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے اس کا۔ حج سے پہلے عمرہ کرنا ہو، دیکھیں عمرہ کرنا سارا سال جائز ہے، صرف 5 دن عمرہ نہیں ہوتا، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ چونکہ حج کے دن ہے، ورنہ عمرے کی منع نہیں۔ جو لوگ تمتع کے لیے آئیں ان کے لیے بھی افضل یہی ہوتا ہے کہ ایک عمرہ ہو، لیکن اگر اور عمرے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے طواف نیچے شروع کیا، رش بڑھ گیا تو ہم اوپر کی منزل پہ آ گئے، کوئی حرج نہیں، وہیں سے طواف شروع کر دیں، باقی چکر پورے کریں۔
مرد کا احرام جو ہے وہ یعنی 2 چادریں ہیں، عورت جو کپڑے پہنے ہوئے اسی میں نیت، اس کا کوئی احرام نہیں ہوتا الگ۔ یہ جو سر پہ کپڑا باندھا جاتا ہے احتیاطاً کے بال نہ کھلے، لیکن اگر وضو کرے گی، مسح کرے گی تو احرام کی یہ جو بنا ہوا ہے رومال کھولے گی، نہیں کھولے گی تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا۔ مینا میں قیام کے وقت رات کو طواف زیارت کر سکتے، بالکل ساری رات، 10 کا دن، پھر رات، پھر 11 کا دن، پھر رات، پھر 12 کا دن مغرب تک، جب موقع ملے کریں۔ احرام اور نیت کرنے کے بعد لبیک نہیں کہا، لیکن پھر میقات پہ آ کے کہا، ٹھیک ہو گیا۔ میں بینک سے، میرا بھائی مشورہ یہ ہے کہ بینک والے لون پہ گاڑی دیں گے تو سود لیں گے، آپ اس چکر میں نہ آئیں۔ جو لوگ سود میں آئے ہیں نا، ایک تو برکت بھی نہیں ہوتی اور فائدہ بھی نہیں ہوتا، ایک وہم ہوتا ہے۔ سود صرف ان کو راس آتا ہے جو حرام کھانے کے عادی ہوں، جن کا پیٹ پہلے بھی حرام سے بھرا ہوا، ان کو سود کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اب یہودی جتنا سود کھا جائیں کیا فرق پڑتا ہے، ہندو جتنا، آپ نہ لیں۔ آپ استغفار روزانہ 2000 دفعہ پڑھا کریں، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ تمباکو شجر کے پتے ہوں یا حجر کے پتے ہوں، جب بدبو ہے تو حرام ہے۔ جو لوگ مسافر ہیں وہ ایام حج میں نماز قصر کریں گے، اور مقیم جو ہیں، اور اگر حنفی ہیں تو وہ پوری پڑھیں گے، حنفی نہ ہوں، شافعی حنبلی ہوں تو وہ بھی قصر کریں گے۔ ہم نے لاہور سے مکے آنا تھا، بعد میں پروگرام تبدیل ہوا، ہمیں جہاز کے ذریعے جدہ، پھر بس میں مدینے لے گئے، کوئی بات نہیں، پھر مدینے سے آپ احرام باندھ کے آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دو آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، عمرے سے فارغ ہو کر وہ دونوں ایک دوسرے کے اسرا پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ 50 برس سے ہماری والدہ کے اوپر اثرات ہیں، پریشان ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ گھر میں بیٹھ کے سارے بندے جتنے ہیں گھر والے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور آگے پانی کا ایک بڑا ڈور رکھ لیں، اس پہ دم بھی کرتے رہیں۔ جب سورت ختم ہو جائے وہ پانی والدہ کو بھی پلائیں، سارے گھر میں بھی ڈالیں، آپ سارے بھی پئیں۔ اسی طرح 11 دن کریں، انشاءاللہ شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔